تشع باسمه الظلمات وتعلو به الدرجات، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلوات والتسليمات وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. شہنشین پہ تشریف فرما ارباب علم و فضل اور علم و ثقافت کے گہوارے مئو ناتھ بھنجن کے عمائدین اور اساتین فضل و کمال اور شہر کے اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے طلبہ اعظام، معزز حاضرین، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج میں اس دیار میں حاضر ہوا ہوں جس دیار کے اہل علم، اہل نظر اور اصحاب بصارت و بصیرت نے علم کا کون سا ایسا میدان ہے، فکر کا کون سا ایسا باب ہے اور ثقافت کی کون سی ایسی دبستان ہے جس دبستان میں انہوں نے اپنا گل نہ کھلایا ہو، جنہوں نے اپنے علم و فضل کا، اپنی ثقافت اور تہذیب کا، اپنی معرفت اور اپنے علم کا لوہا نہ منوایا۔ مئو کی تاریخ بڑے سے بڑے محدثین، عظیم سے عظیم فقہا، ادبا، مفکرین اور قراء کی تاریخ سے جگمگاتا دکھتا ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیے تو وہاں اس شہر کے ان معزز رجال کار کا ایک نمایاں کارنامہ دکھتا ہے کہ جس کا نہ صرف ہندوستان نے اعتراف کیا بلکہ ہندوستان سے باہر دیگر علمی حلقوں نے اور دیگر دانشگاہوں کے بڑے بڑے جید علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ یقیناً اس شہر میں حاضری میرے لیے سعادت و مسرت کی بات ہے، اور سعادت کیوں نہ ہو جہاں جس شخص کو آپ یہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ اسی دیار مئو کی آب و گل میں پروان چڑھا ہے، یہیں اس کی علمی پرداخت ہوئی ہے، یہیں کے باغیچے اور یہیں کے غنچوں سے اس نے عطر بیزی کی ہے، انہی علاقوں میں رہ کر اس دیار کے علماء سے خوشہ چینی کی ہے اور اپنے قلب و جگر کو، اپنے ذہن و دماغ کو اور اپنے پیمان علم کو ان کے علوم سے لبریز کرنے کی ہلکی پھلکی کوشش کی ہے۔ آج سے جب میں 16 سال پہلے جا رہا ہوں اور 16 سال پہلے کا ایک منظرنامہ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو میں بھی انہی چھوٹے بچوں کی طرح تقریر اور تحریر، صحافت اور مضمون نگاری اس میں حصہ لیا کرتا تھا۔ آج چیئرمین ارشد جمال صاحب بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کا چہرہ پڑھ رہا تھا، خطوط کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ وہی شخص تو نہیں ہے جس کے پاس 2000 انجمن کے واسطے لینے کے لیے آج سے 16 سال پہلے گیا تھا، اور نہایت خوشی کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ، نہایت حوصلہ افزائی کے ساتھ۔ اس وقت کپڑے بھی اتنے زرق برق نہیں ہوا کرتے تھے اور اس وقت اتنی طلبہ کے اندر وہ رہنے سہنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، لیکن تمام تر ان بے اصولیوں کے باوجود اور ثقافت کے اصولوں کے توڑنے کے باوجود جب ہم ان کے ہاں گئے تو انہوں نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی، اور حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ ہمارے پروگرام میں بھی شرکت کی اور تمام مساہمین کو گراں قدر انعامات سے نوازا بھی۔
تو اسی آب و گل میں بھی پروان چڑھا ہوں. چونکہ آج تقریریں میں نے سنی، انگریزی میں بھی سنی، عربی میں بھی سنی، اردو میں باقاعدہ سننے کا اتفاق نہیں ہوا. البتہ ہندی زبان میں نہایت پیور ہندی کے اندر، جس میں فصاحت بھی تھی، بلاغت بھی تھی، گرچہ کچھ الفاظ ایسے تھے جو میرے ذہن و دماغ سے ماورا تھے، الفاظ کے اپنی ثقالت کی بنیاد پر یا الفاظ کے مشکل ہونے کی بنیاد پر. بہر صورت طلباء کا یہ پروگرام قابل تحسین، قابل مبارکباد اور ہماری طرف سے مکمل حوصلہ افزائی کا مستحق ہے. مجھے آج آپ سے چند چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے. میں یہاں کوئی بحیثیت مقرر نہیں آیا ہوں، بلکہ بحیثیت طالب علم آیا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ جس دیار میں نے علم حاصل کیا، جس دیار میں نے اپنے شب و روز گزارے، جس دیار کے علماء کے پاس میرا آنا جانا ہوا، وہاں جب بھی آؤں، چاہے میں جامع ازہر پہنچ جاؤں، چاہے علم کے جتنے مقام کو میں چھو لوں، میں یہاں کا طالب علم ہی رہوں گا، یہاں کے باغیچے کا ایک پھول ہی رہوں گا، یہاں کے گلشن کی ایک کلی بن کے رہوں گا. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں کسی بلندی کو پالوں یا کسی مقام و مرتبے کو پالوں یا کسی منصب کو پالوں. تو اہل مئو جنہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا، جنہوں نے ہمارے کھانے پینے کا مدرسوں کے اندر انتظام کیا، اور جنہوں نے ہمیں اس کام کے لیے تیار کیا کہ ہم اس دین کے پیغام کو، دین کے میسج کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پوری انسانیت کے پاس لے جائیں اور اس کے پیغام کو عام کریں، یہ احسان فراموشی ہم نہیں کر سکتے. یقیناً پروگرام کے اندر جو تقریریں کی گئیں اس میں انگریزی زبان میں تقریر کی گئی. Really the speech was very beautiful. As per the accent, as per the pronunciation, as per the material, as per the body language, when the student was giving the lecture, it seems that a person who has spent few days, not few days, but so many years in the native speakers, he is copying like that. That's brilliant job by the students of Madaris. And it is going to give us a message that if we are giving the chance to the students who are spending their days and night in madrasa environment, definitely they can break the ice and they can achieve their goal. Our goal is not to learn Urdu, Arabic. Our goal is to preach Islamic universal message to each and every human being. And that is the criterion on which the founder of Darul Uloom Deoband, Muhammad Qasim Nanotwi Rahmatullah Alayh, established Darul Uloom Deoband. At the time, the British people were sabotaging and they are spoiling the message of Islam. They wanted to engulf in the heart of all Muslims, all the believers, and they started giving the Christianity in the way of English institutions and seminaries and universities. But at that time, this great Islamic figure felt the need and established Darul Uloom Deoband. At the time also he has given a lecture in Darul Uloom in front of ulama, saying that my intention is not to prepare just ulama. My intention is to prepare such a dynamic people who can go in the field and they can talk to the people who are raising questions and objections against Islam. That was the intention of Maulana Qasim Nanotwi. یہ انگریزی میں نے اس لیے آپ کے سامنے بات کی تاکہ جو ہونہار طلبہ اس میں ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ استعداد نہیں ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ فطری صلاحیت نہیں ہے جس صلاحیت کے بل بوتے ہم انگریزی کو سیکھ سکیں. آپ ہی کے چمن سے چمن کا یہ نکلا ہوا پھول، آپ ہی کے چمن میں پلنے بڑھنے والا یہ گنچا جب محنت کر کے انگریزی زبان سیکھ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ لیکن یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ انگریزی زبان ضرور سیکھیے، انگریزی زبان میں کمال ضرور پیدا کیجیے، لیکن انگریزی کا اثر، انگریزیت کا اثر، انگریزوں کی تہذیب کا اثر، ان کی ثقافت کا اثر اور ان کی شناخت اور ان کی چھاپ آپ کے دل و دماغ پر کبھی چڑھنے نہ پائے. کہ آج سے آپ عزم کیجیے، ان کی زبان کو سیکھیں گے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ان کی زبان کو سیکھیں گے اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو سمجھانے کے لیے، ان کی زبان کو سیکھیں گے تاکہ یوٹیوب کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر
اور میسنجر کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر جو مختلف تحریکات اسلام کے خلاف چل رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہیں، قرآن کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے، ان کو کبھی دہشت گرد بتلانے کے لیے، ان کو کبھی پوری انسانیت کا کانٹا اور پوری انسانیت کا دشمن قرار دینے کے لیے جو تحریکات چل رہی ہیں، ان تحریکات کو پڑھیے، دل و دماغ کو کھولیے اور پوری ملت اسلامیہ کو آپ بیدار کیجیے۔ یہ مقصد ہمارا ہونا چاہیے۔ کبھی یہ مقصد آپ کے دلوں کے اندر سرایت نہ کرے کہ ہم انگریزی پڑھ لیں گے تو ہماری شکل و صورت کچھ دوسری ہو جائے گی، ہماری تہذیب کے اندر، ہماری ثقافت کے اندر، ہماری بول چال کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ اگر یہ مقصد ہے تو یقیناً انگریزی زبان سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیے۔ میں نے ترکی میں 2017 میں 25 دن گزارے۔ جب وہاں پر انٹرویو کا مسئلہ آیا اور اس آدمی نے کہا کہ انٹرویو دینی ہے آپ کو، میں نے کہا کس زبان میں؟ کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ عربی زبان میں دیں۔ میں نے کہا انگریزی دوں تو کیسا رہے گا؟ کہا کہ نہیں، ہمیں ترکی زبان پر اور عربی زبان پر زیادہ فخر ہے بمقابلہ عربی زبان سے، انگریزی زبان سے۔ لیکن ایک بات بھی آپ یاد رکھیے، انگلستان کے اندر، امریکہ اور یورپ کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب آج نہیں آتی جس کا کل ترکی کے اندر ترجمہ نہ ہو جاتا، چاہے وہ طب کی کتاب ہو، ٹیکنالوجی کی کتاب ہو، بایولوجی کی ہو، فزکس کی ہو، جیوگرافی کی ہو، ہسٹری کی ہو، کسی بھی فن میں کتاب لکھی جاتی ہے، ہمارے ترک بھائی فوراً اس کتاب کو ترکی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں اور اس سے اپنی قوم کو ہوشیار کرتے ہیں، اپنی قوم کو بیدار کرتے ہیں اور اس قوم کو اس سے مستفید کرتے ہیں۔ اس لیے اہل مدارس کے لیے جہاں دور حاضر کے تقاضے کو سمجھنا ہے، وہیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ دور حاضر کا تقاضا کیا ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہاری پیدائش میں، آسمان و زمین کی تخلیق میں اور خود تمہاری زبان کی پیدائش میں آیات ہے، نشانی ہے۔ زبان خدا کی نشانی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ یہ جہاں پر آیت ذکر کی جا رہی ہے یہ موقع امتنان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنواتے ہوئے کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ ہم نے اس کو آنکھیں دی، ہم نے اس کو زبان دی، ہم نے اس کو ہونٹ دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ زبان کے جاننے والے، زبان کی باریکیوں کو سمجھنے والے، زبان کے اتار چڑھاؤ اور نوک پلک سے واقفیت رکھنے والوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ایک بات ہم کہنے جا رہے ہیں، اگر کہنے کا سلیقہ ہے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کہنے کا سلیقہ نہیں ہے تو جو مسئلہ ہمارا تھا وہ اور زیادہ گنجلک، اور زیادہ پیچیدہ اور زیادہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام جتنے بھی آئے سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زبان کے جوہر سے نوازا، زبان کی صلاحیتیں ان کو دی، زبان کی قوت ان کو دی کہ قوم کے سامنے جب اپنی بات پیش کریں تو بات ٹھوس انداز میں ہو، واضح بھی ہو، مؤثر بھی ہو اور ان کو بات لگنے والی۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جہاں دیگر تکوینی نظام کی بات کرتا ہے، جہاں بڑی بڑی آیات اور بڑی بڑے کرشموں کا ذکر کرتا ہے، وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایز اے میراکل، ایز اے معجزہ اس زبان کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہی ہندوستانی ہندی بھی بول رہا ہے، صاحب بنگالی بھی بول رہا ہے اور ملیالم بھی بول رہا ہے اور کنڑ بھی بول رہا ہے اور پھر اس کا اردو بھی بول رہا ہے، ہندی بھی بول رہا ہے، زبان ایک ہی ہے۔ یہ خود ایک نشانی ہے۔ زبان گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، لیکن خدا تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کے اندر کتنی مشینیں رکھ رکھی ہیں، کتنی مشینیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو وقتاً فوقتاً اپنا کام کرتی ہیں، کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، کس لفظ کو کیسے بولنا ہے، کس لفظ کو کہاں کھینچنا ہے، کہاں اس کو بڑھانا ہے، کہاں اس کو گھٹانا ہے، کتنا زور سے بولنا ہے، کتنا مدھم بولنا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے زبان میں ایک مشین، ایک کارخانہ لگا دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کے طلباء آج سے تہیہ کریں کہ ملک کی جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں کو ہم سیکھیں گے۔ ہندی زبان خود اس لاک ڈاؤن میں جو میں نے آن لائن انگریزی پڑھایا تو اس میں تقریباً 2500 طلبہ جڑے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آن لائن زوم کے ذریعے میں ان کو کیسے پڑھا پاؤں گا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اندازہ ہوا کہ 6 مہینے کے اندر وہ طلبہ انگریزی بولنے لگے، اس لیے کہ طلبہ کے اندر اتنی استعداد ہے، اتنی لیاقت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ اگر اس صلاحیت کو ہم نے صحیح ڈائریکشن دے دیا اور صحیح رخ پہ ڈال دیا تو یہی طلبہ ہیرے اور جواہرات بن جائیں گے۔ یہی کی مثال دیکھیے مفتاح العلوم کی، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ
جب علمی حلقوں کے اندر ان کا نام آتا ہے تو ہر آدمی کے دل کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت اور ان کی آنکھوں کے اندر ایک عجیب و غریب چمک اور ان کے دل و دماغ کے اندر عقیدت و احترام کا ایک جذبہ موجزن ہو جاتا ہے۔ اور کیوں جذبہ موجزن نہ ہو؟ ایک آدمی جو لنگی اور کرتے کے اندر یہاں مئو میں ہے لیکن اس کے شاگرد اس سے فیض اٹھانے والے اور اس سے مستفید ہونے والے وہاں مصر سے تشریف لا رہے ہیں اور حضرت مولانا سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت 6 مہینہ آپ ہندوستان میں پڑھائیے اور 6 مہینہ ہمارے یہاں چل کے پڑھائیے۔ کون تھے وہ اسی آب و گل سے پیدا ہونے والے، اسی خمیر میں پلنے بڑھنے والے، اسی گلشن میں شب و روز گزارنے والے، لیکن انہوں نے اپنے ہدف کو سمجھا، انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا، انہوں نے اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قدرتوں کو انہوں نے حدیث کے باب میں صرف کیا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے اسماء جرح و تعدیل کے امام، لیکن جب حضرت بڑے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی ردود البانی کے اوپر، وہ کتاب جب عرب میں گئی تو اس کتاب نے دھوم مچا دیا اور پھر پتہ چلا ہندوستان کے علماء کی جلالت علم کا، ہندوستان کے علماء کی گہرائی اور گہرائی کا، ہندوستان کے علماء کی علم میں تمکن کا۔ اس لیے وہ دن دور نہیں کہ اگر یہی طلبہ جو آج اس مدرسے کے اندر ہیں اگر ٹھان لیں کہ مجھے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی بن کر دکھانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بعید نہیں، ٹھاننا پڑے گا، اس کے لیے وہ اسباب اپنانے پڑیں گے، اس کے لیے آپ کو توانائی صرف کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو اپنا پورا تن من دھن دینا پڑے گا، تب جا کر کے آپ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عکس لے پائیں گے اور ان کے سائے میں اور ان کی چھاپ اور ان کا نقش اور ان کی صورت اور ان کی سیرت اپنے میں منتقل کر پائیں گے۔ لیکن ضرورت اس کی ہے کہ آپ ان کی طرح قربانی، آپ ان کی طرح محنت، آپ ان کی طرح کاوش دینے کے لیے پہلے تیار ہو جائیں۔ پہلی بات تو زبان کے تعلق سے۔ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے طلبہ مدارس کے لیے، وہ سب سے زیادہ ہندوستان میں حساس مسئلہ ہے۔ حساس مسئلہ یہ ہے کہ طلبہ مدارس مدرسے کی چہار دیواری میں اپنے ساتھیوں سے مناقشے کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے مباحثے کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے مختلف موضوعات پہ تبصرے کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے اپنے دکھ درد اور مسرت و فرحت اس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ طلبہ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ مدارس کے طلبہ کی زندگی کچھ سمٹی ہوئی دکھتی ہے۔ وہ یا تو مدارس کے طلبہ کو تلاش کرتے ہیں یا مدارس کے اساتذہ کو تلاش کرتے ہیں، کبھی اتنی ہمت نہیں جٹا پاتے کہ یہ خود عوام کے سامنے بیٹھ سکیں، اسکول کے پڑھے ہوئے بچوں کے ساتھ بیٹھ سکیں، کالج کے بچوں کے پاس بیٹھ سکیں، ان سے کچھ سیکھیں، ان کو کچھ سکھائیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اسکول کے طلبہ بھی فارغ ہوتے ہیں، آپ بھی فارغ ہوتے ہیں، لیکن سیکھنے سکھانے کا جو ایک ماحول ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے استفادے کا ماحول ہے، یہ ماحول ختم ہوتا دکھتا ہے۔ اس لیے مدارس کے طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج سے ٹھانیں کہ جو علوم ہم اس مدرسے کی چہار دیواری میں حاصل کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے اسکول کے بھائیوں کے ساتھ، کالج کے دوستوں کے ساتھ بھی ہم اپنا ماحول اپنا تعلق استوار کریں، ان کو دین کی باتیں سکھائیں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ایک بڑی خلیج ہے، اس خلیج کی وجہ سے بہت ساری بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ مدارس والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اسکول اور کالج والے کہہ رہے ہیں کہ مدارس والے کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ماسٹر اور ملا ان دونوں کی جو خلیج بیچ میں آ گئی ہے، اس خلیج کو پاٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ دور لانا ہے جس دور میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسین احمد مدنی، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھتے ہیں، ملکی مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں، قومی مسائل ہوں، ملی مسائل ہوں، ان تمام مسائل پر اپنے فکروں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور کوئی لائحہ عمل بناتے ہیں قوم و ملت کے لیے، لائحہ عمل بناتے ہیں دین کے تحفظ کے لیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کے طلبہ کے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف مدرسے کی چہار دیواری میں اپنی تقریروں کو محدود نہ کریں، اپنے تبصرے کو محدود نہ کریں، بلکہ مدارس سے نکلنے کے بعد جب اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھیں تو اپنے اعزہ اور اقربا میں جو بچے اسکول پڑھنے جاتے ہیں ان کی عقائد کی، ان کے اعمال کی، ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی اور ان کو حسن اسلامی آداب سے آراستہ کرنے کی ہم فکر کریں۔ تیسری بات جو مجھے اس مجمع کو کہنی ہے وہ ہے وحدت امت۔ اس کا بڑا فقدان ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام نے مسلمانوں کو ایک ایسا نظام دیا ہے کہ جو نظام صبح سے شام تک ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جوڑتا ہے۔
اور بنیادی جو ہدف ہے اور جو بنیادی نقطہ ہے وہ نقطہ ہے وحدت امہ کا. سب سے پہلی چیز وحدت العقیدہ ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت اور اپنی خدائیت اور اپنی کبریائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَاعْبُدُوا، کہ میری عبادت کرو، میری پرستش کرو. یہاں سے تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام کائنات کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدت العقیدہ سے جوڑ رہا ہے. وحدت کا عقیدہ، سب کا ایک، سب کا خدا ایک، سب کا رسول ایک، سب کی کتاب ایک، مقامات مقدسہ سب کے ایک. یہ پہلا جو فکر اسلام دے رہا ہے وہ وحدت العقیدہ کا دے رہا ہے. اس کے بعد وحدت النظام التشریعی کا دوسرا جو فکر اسلام دے رہا ہے وہ فکر یہ دے رہا ہے کہ ہماری شریعت، قانون زندگی، دستور حیات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایک ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ ایک ضابطہ بتایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور رسول کے علوم کے جو حاملین ہیں ان کی اطاعت کرو. یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ وحدت عقیدہ بھی ہے اور وحدت شریعت بھی ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جو بہت ہی ہماگیر مفہوم میں ہے وہ ہے اخوت. انما المؤمنون اخوہ. قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، اور دیوار میں جس طریقے سے ایک اینٹ دوسری اینٹ کی معین و مددگار ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے معین و مددگار ہونا چاہیے. دور حاضر کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ وحدت بالکل پارا پارا ہو چکا ہے. ہر جگہ تفریقی کی بات ہے، ہر جگہ گندے تبصرے ہیں، ہر جگہ آپس میں منافرت ہے، ہر جگہ سیاسی محاذوں کے اوپر آپس میں حد بندیاں ہیں، علمی محاذوں پر بھی حد بندیاں ہو گئی ہیں، فکری اعتبار سے بھی حد بندیاں ہو گئی ہیں. قرآن پاک یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. اس اخوت کی بنیاد پر تمام مسلمان کو جڑنا ہے. اس میں نہ تو رنگ و نسل کی بات چلے گی، نہ علاقائیت کی بات چلے گی، نہ زبان کی بات چلے گی، نہ کسی ایک سیاسی مکتب فکر کی بات چلے گی. اس میں تو بات صرف اس بات کی چلے گی کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے. پیغام دیا اخوت کا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے شاید اس میں کوئی ایسا ہو جو نہ آشنا ہو. سب کو پتہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل سے آئے، یہ شیخ الہند وہ ہیں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نہلایا گیا اور ان کی کمر پر جب ایک نہلانے والے کی نگاہ پڑی تو کہا کہ میں نے کمر پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھا. حضرت مدنی کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں آبدیدہ ہو گیا اور مجھے وہ منظر یاد آنے لگا کہ مالٹا کی جیل میں جب چاروں طرف برفانی ہوائیں چلتی تھی اور چاروں طرف ٹھنڈک کا ماحول ہوتا تھا، اس وقت شیخ الہند کو ایک کوٹری سے لا کر کے اور آگ کے انگارے پر انگریز لٹاتے تھے اور کہتے تھے اے محمود تم اپنے نظریے سے پھر جاؤ اور تم انگریزوں کے حق میں فیصلے کر فتویٰ دے دو، ہم تم کو ابھی انگارے سے ہٹا لیں گے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کے عالم میں اس حال میں ان کو انگارے پر لٹا کر کے اور ان کے گوشت کو انگریزوں نے پورا جلا دیا تھا، صرف اور صرف کمر پہ ہڈی رہ گئی تھی. یہ شیخ الہند ہیں جو کہتے ہیں چھتا مسجد میں جب ایک تقریر کی اس میں کہا کہ مالٹا کے جیل میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ بس دو چیزیں سیکھی. ایک تو ہے وحدت امت میں اتحاد کیسے پیدا ہو جائے، امت میں آپس میں قربت کس طرح پیدا ہو جائے، امت میں ایک آدمی دوسرے آدمی کی قدر کرنے والا کس طرح بن جائے، امت میں اختلاف رائے کے باوجود امت کے منافع کے لیے، امت کے مصالح کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، امت کی خیرخواہی کے لیے ہم اپنی فکروں سے کی قربانی دینے والے اور دوسروں کی فکر میں رنگنے والے اور دوسروں کی اچھائیوں کا اعتراف کرنے والے کیسے بن جائیں. کہا کہ میں نے سب سے پہلی چیز جو سیکھی ہے وہ وحدت امہ ہے. اور دوسری چیز جو شیخ الہند نے فرمائی وہ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو عام کرو، قرآن کی تعلیم کو عام کرو. قرآن کی تعلیم کو اگر ہم عام کرتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا میں سرخ روئی تو ملے گی ہی. یہ جو چاروں طرف کفر و ظلمت کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور چاروں طرف دشمنان اسلام اسلامی قلعوں پر یلغار کر رہے ہیں، اس پر یورشیں اور حملے کر رہے ہیں، یہ سارے حملے ختم ہوں گے اور پھر اس کے بعد مسلمان سکھ چین کی، مسلمان امن و امان کی، مسلمان سلامتی کی زندگی گزارنے والے بنیں گے. وحدت امت کے پیغام میں جو سب سے اہم چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا
امت کو یہ پیغام دیا، المسلم لا یظلم المؤمن لا یظلم اخاہ ولا یشتمہ. یہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پر ظلم نہیں کر سکتا، اس کو گالیاں نہیں دے سکتا، اور اس کے غم کے اوپر اور اس کے دکھ اور مصیبت کے اوپر وہ کبھی بھی چستی نہیں کر سکتا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وحدت امہ کو قائم کرنے کے لیے کتنا حسین تصور پیش کیا، کتنا حسین تصور پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی ایسے ہی بھوکا تڑپتا ہوا مر جائے. معلوم یہ ہوا کہ وحدت امت کی تعلیم ہر لمحہ صبح و شام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. نماز کو دیکھ لیجئے، نماز میں وقت کی تعیین، وقت کے ساتھ ساتھ رکعتوں کی تعیین، رکعتوں کے بعد ہر رکن کی تعیین. اس میں نہ مالدار کی کوئی تمیز ہے، نہ غریب کی کوئی تمیز ہے، نہ کالے گورے کی کوئی تمیز ہے، نہ دیہاتی اور دہقانی کی تمیز ہے. کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے نائجیریا کا ہو، چاہے عرب کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، نماز کا اوقات اس کے لیے متعین ہے، جماعت کا اوقات اس کے لیے متعین ہے، جہاں نماز ادا کی جانی ہے وہ متعین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وحدت ہے، وحدت امہ ہے. وحدت امہ کی تلقین کرتے ہوئے اسلام نے مساجد کے اندر پنجگانہ نمازوں کو متعین کیا تاکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کم پنجگانہ نمازوں کے اندر ملاقات کرے، اس سے مصافحہ کرے، اس کے دکھ درد کو پوچھے، اپنے خدا کی لازم کردہ عبادت کو بھی ادا کرے، اور مخلوق کے جو حقوق ہیں ان حقوق سے بھی باخبر رہے. اسی طریقے سے اس بڑے اتحاد کا ایک بڑا مرکز اور ایک بڑا عنوان بنایا جمعہ کے روز کا، کہ جمعہ کے دن جمعہ کو فرض کیا گیا. ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے جہاں پر سارے مسلمان آ رہے ہیں، ہر محلے کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہر چیز کی خبر دی جا رہی ہے، ہر چیز کی اطلاع مل رہی ہے. یہ اجتماعیت کا دوسرا اسٹیج ہے. تیسرا اسٹیج جو اس سے بڑا اسٹیج ہے وہ اسٹیج یہ ہے کہ سال کے اندر دو بڑے بڑے تہوار رکھے گئے. ان میں سے ایک تہوار بقرعید کا اور دوسرا تہوار عید کا. یہ دونوں تہوار رکھے گئے جہاں پر مسلمانوں کی تلقین کی گئی کہ آپس کی رنجشوں کو، آپس کے غصے کو، آپس کی نفرت کو، آپس کی عداوت کو، آپس کی دشمنی کو بھول جائیں. محبت کا، امن کا، سلام کا، آپس میں رواداری کا، آپسی بھائی چارہ اور اخوت کا پیغام دیں. یہ کیا ہے؟ یہ اخوت کے ابواب ہیں. اخوت کا سب سے سنہرا باب قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قرآن پاک میں ایک بڑا حسین عنوان قائم کیا کہ انسانی برادری میں کیا تفریق، کیا مسلم، کیا ہندو، کیا جین، کیا بدھ، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں وہ سب ناس کے اندر داخل ہیں. کہا کہ انسانوں میں تفریق کس بات کی؟ ہمدردی کے نام پر، اخوت کے نام پر، محبت کے نام پر، انسانی برادری کے نام پر سب کو جمع ہونے کے لیے کہا گیا. اور کہا کہ یہ رنگ و نسل ہے، اور جو قبیلے اور شعبے ہیں اور جو برادریاں بنائی گئی ہیں، یہ برادریاں تفریق کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ برادریاں امتیازی سلوک کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ برادریاں عصبیت کو جنم دینے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. ان برادریوں کا وجود صرف اس وجہ سے ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے، آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من دعا الی العصبیہ، لیس منا من قاتل علی العصبیہ، لیس منا من مات علی العصبیہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصبیت کی بنیاد پر، قومی مناصرت کی بنیاد پر اور اپنی قوم کی حمایت کے لیے حق کو بھول جائے، انصاف کو پس پشت ڈال دے، حقوق کو پامال کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عصبیت کی دعوت دینے والا، اس کا تعلق اسلام سے نہیں، اس کا تعلق اہل اسلام سے نہیں، اس کا تعلق اسلامی پیغام سے نہیں، اس کا تعلق قرآن سے نہیں. اسی کو اور مضبوط کرنے کے لیے، اخوت کے پیغام کو اور مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک میں جناب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. مسلمانوں، آپس میں بدگمانیاں پیدا مت کرو، آپس میں خیالی پلاؤ مت پکاؤ، آپس میں لوگوں کی نفرتوں کو، لوگوں کی کمزوریوں کو، لوگوں کی خامیوں کو تلاش کرنے کی کوشش مت کرو. اور فرمایا ولا تجسسوا، آپس میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑو کہ کون کیا کر رہا ہے، بلکہ جو اس کی اچھائیاں ہیں، اس کے کمالات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، اور معاشرے اور سماج کے لیے اس کے جو کام ہیں، اور معاشرے اور سماج کے لیے جو اس کے کارنامے ہیں، ان کارناموں کو تم سراہو. اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
احادیث کے اندر فرماتے ہیں کہ آپس کی جو رنجشیں ہیں ان رنجشوں کے جتنے باب ہیں، چاہے وہ باب غیبت کی راہ سے ہو، چاہے بہتان کی راہ سے ہو، چاہے حق تلفی کی راہ سے ہو، یہ سارے راستے بند ہونے چاہیے۔ تو یہاں اس مجمع سے جن طلباء نے تقریریں کیں، ارباب جامعہ نے جو اس پروگرام کو بڑے حسین ماحول میں سر انجام دیا، اس پروگرام کا آج مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے پیغام کو بہت ہی اچھے ماحول میں، بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہم اسلام کے پیغام کو پوری دنیا تک عام کریں گے۔ اور تقریر کا جو آخری مقصد ہے، ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ حنین کا موقع ہے۔ غزوہ حنین میں انصار اور مہاجرین دونوں آپس میں ٹکرا گئے۔ انصار نے یہ دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت، ہم نے تو دین کے لیے قربانیاں دیں، ہم نے مہاجروں کو اپنے گھر میں پناہ دی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ٹھکانہ دیا، اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ جنگ میں شریک بھی نہیں تھے، کہیں سے آئے ہوئے تھے، جنگ میں مال غنیمت ان کو دیا جا رہا ہے۔ کچھ نوجوان بچے مشتعل ہو گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بدگمانی پیدا کرنی شروع کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے بارے میں جب یہ سنا تو آپ نے انصار کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک مختصر سی تقریر کی، اور انصار سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے اوپر تمہارے کیا کیا احسانات ہیں؟ سارے خاموش، اللہ کے رسول آپ کے احسانات ہمارے اوپر کیا ہو سکتے ہیں؟ احسان تو آپ کا کہ ہم کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ نے ہم کو نکالا۔ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ حقوق کیا ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ دنیا کیا ہوتی ہے، ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ آخرت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے ہم کو ان تمام چیزوں سے متعارف کرایا، اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا آپ پر احسان کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، تم کو کہنا چاہیے کہ کنت قریدا فآویناک، کنت مجہولا فعرفناک۔ تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ تو بھگائے ہوئے تھے، آپ تو دھتکارے ہوئے تھے، مدینہ چھوڑ کر آئے تھے، آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، ہم نے مدینہ میں آپ کو آڑ دی، ہم نے مدینہ میں آپ کو پناہ دی، ہم نے مدینہ میں آپ کو ٹھکانہ دیا، تم کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ یہ سارے صحابہ اکرام پر سکتہ طاری ہے۔ انصار کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا، اترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم کو اس بات سے خوشی ہے کہ سارے لوگ اونٹ اور بکریاں اپنے گھر میں لے جائیں، لیکن تم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ صحابہ کرام کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں اور سناٹا چھا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا، انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کا وجود، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آنکھوں کے سرما ہیں، آپ ہمارے قلب کے لیے نور ہیں، آپ ہمارے دل کے لیے سرور ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں چلیے، ہمیں اونٹ نہیں چاہیے، ہمیں بکریاں نہیں چاہیے، ہمیں مال غنیمت نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی جملہ تھا، جو تاریخ نہیں بلا سکتی، احادیث کی کتابوں نے جگہ دی اس کو، لو سلک الناس وادیا وسلک الناس فی واد لسلکت فی واد الانصار۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک وادی میں چلیں تو میں اسی وادی میں چلوں گا۔ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ تقریر کا مقصد یہ ہونا چاہیے، ایک ہنگامہ برپا ہے، چاروں طرف شور ہے، آپس میں الفت و محبت پامال ہو رہی ہے، وحدت پارا پارا ہو رہا ہے، مہاجرین اور انصار لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سی تقریر اور مختصر سے جملے تمام افتراق کو، تمام اختلاف کو وحدت میں، اتفاق میں، یگانگت میں، محبت میں اور آپس میں بھائی چارے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تقریباً ایسا ہی واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت یہ ہنگامہ ہو گیا، اور ہنگامہ اس بات پر ہوا کہ اب خلیفہ کون بنے گا؟ ہنگامے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے انصار میں سے خلیفہ بنے گا، مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین میں خلیفہ بنے گا، قریش کہہ رہے ہیں کہ قریش میں خلیفہ بنے گا۔ ایک عجیب و غریب افراتفری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقریر ہے اس وقت، اور حضرت عمر فاروق کو جو تسلی دی ہے تقریر کے اندر، حضرت عمر فاروق نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے پروردگار سے ملنے گئے ہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے، آپ دنیا سے رحلت نہیں فرمائے۔ اس پر جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکیمانہ تقریر کی ہے، کہا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول تھے. اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تھے تو وہ تو اپنے عقیدے پر قائم رہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے بندے تھے. جس طرح تمام بندوں کی موت آتی ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی ہے. یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے, ہوش کی آنکھیں کھولیں, اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد بالکل خاموش ہو گئے اور پورے اطمینان کا سانس لیا, اور اس کے بعد ان کو شرح صدر ہو گیا. تو امت میں اگر تفرقہ ہے, امت میں اگر بگاڑ ہے, امت میں تشویش ہے, امت کے حالات خراب ہیں, امت کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں, اس وقت مقرر کی ذمہ داری ہے کہ ایسی حکیمانہ بات کرے, ایسی عالمانہ بات کرے, ایسی فاضلانہ بات کرے کہ آپ کی بات سے قوم کا اتحاد پارا پارا نہ ہو, بلکہ قوم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے, قوم وحدت کی لڑی میں آ جائے, اور قوم ایک مفاد عامہ کے لیے, امت کے فائدے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے. کیسی تقریر,